سارے پارلیمنٹیرین نے یہ واک اور احتجاج کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے الیکشن کمیشن تک۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، اس کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور جو ہماری بہنیں جیلوں میں ہیں، جو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ خان صاحب جن کے 11 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا، گناہ کردے گناہ میں جیل میں بند ہے۔ جب ادارے اپنے آئینی اور قانونی فرائض اور ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو عوام کو مجبوراً سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے۔ آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ ڈسکریمنیشن کیا گیا۔ جس وقت 2008 اور 2009 میں پارلیمان نے ججز کے رہائی کا حکم دیا تھا، آرڈر پاس ہو گئے تھے، ہمارے لیڈر کے لیے کچھ ایسا اقدام نہیں ہوا۔ ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی، ججمنٹ ریزرو ہوئے، آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا۔ اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں، ایک دن دنیا یاد رکھے گی، لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں، یہ صرف لاقانونیت نہیں، یہ ظلم نہیں، لیکن وہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس ملک کی، جس میں عورتوں کو بار اریسٹ کیا گیا۔ ایک عدالت اجازت دیتی ہے، بیل گرانٹ کرتی ہے، پراسیکیوشن کو سننے کے بعد، سرکار کو سننے کے بعد اس عدالت کے آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی جمبٹ میں گئے تھے کورٹ میں عدالت سے ریلیف لینے کے لیے، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور جانے نہیں دیا گیا۔ اس لاقانونیت کے خلاف آج پارلیمنٹیرین باہر اسمبلی لگا کے یہ آواز اٹھاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، 25 تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ میں نے یہ کہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے، اور میں عدلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ جب اپنی فرائض انجام دہی میں ناکام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آتے ہیں۔ دیر سے انصاف کرنا ناانصافی ہے، اور میں نے یہی کہا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ 1 سال سے کیسز پہ کیسز ہو رہے ہیں، کیس پہ کیس آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دوسرا کیس ہو رہا ہے۔ ہم ریلیف کے لیے آتے ہیں، وہ ریلیف نہیں ملتی تو اس لیے ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ پارلیمان میں نہ قانون سازی ہوئی، نہ آواز اٹھا تو ہم یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم لوگوں کا آج یہ پرامن ریلی اور احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی میری دائیں طرف پہ، یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہماری پارلیمنٹری لیڈر سنی اتحاد کونسل زرتاج گل صاحبہ، ہمارے چیف وپ، سارے ایم این ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ایم ڈبلیو ایم ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹرز حضرات ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہماری وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہیں، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں، ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر
جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں, 4 کمشنر حضرات ہیں, وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں, کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے, اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے. اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا, انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا. اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں, اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں, اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں. 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی, اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے, جس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں, جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے, یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں, انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے, اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا, سیکیورٹی کا. لہٰذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور بالفور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں, چاہے وہ ISI ہو, ملٹری انٹیلیجنس ہو, FIU ہو, اسپیشل برانچ ہو, انٹیلیجنس بیورو, سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے, اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں, بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں, اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا تو میرا فریم دیکھ. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. ایک بات ہم لوگ کریں گے. میں اس موقع پہ جو بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر صاحب نے کہی کہ عمران خان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے, جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے, ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس نے پاکستان کی ساورنٹی کی بات, صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے, پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا نہیں, ہم پاکستانی قوم ہیں, ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم کسی کی غلام نہیں ہیں. اس وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, گور صاحب بھی ہے, یہ جو ہمارے جو مسنگ پرسن کا کیس, اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں, اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہیں, اس میں جو سمیع وزیر ہے بنوسی, وہ بہت برے حال میں, اس کی جو ہے نا وہ بیماری کے حال میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے. چیف جسٹس جو ہے نا, میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی ٹوٹ گیا ہے, اس کو نیا کنسٹیٹیوٹ کیا جائے, اور ان بچوں کو جو ناجائز طور پر آربی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا کیس سنا جائے.
बहुत शुक्रिया। सरताज गोल साहब आप पार्लियामेंट के लीडर हमारे, एक मिनट हम लोग क्वेश्चन भी करें, पहले इनकी बात सर थोड़ा टाइम दे टाइम आपके पास है भाई, इंतजार करें यार जी करें। अस्सलाम देखें यार भाई, जितना पकड़ सकूंगा मैं पकड़ लूंगा। यार नीचे सारे बड़े नहीं दे यार, ये कैसे पकड़े यार, सारे मशीन यार, ये पकड़े यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम जो आवाज पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है, चैनल है वो भी हमारी आवाज को बीप कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खौफ से घुस तोड़ के हमारी बात आवाज तक पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक्स हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज है। सिर्फ हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ आवाम एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए, आपने उसको काल कोठरी में जो है वो अंदर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए और दफा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज पे बीप कर देने से, हमारा गला दबा देने से, चादर और चार दीवारी पामाल कर देने से ये आवाज नहीं उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराजी तहसीन पेश करती हूँ कि आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं, और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें, तो हम बार बार आवाज और ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।